بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور انگنت درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین جمعہ، اسلام جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ اور انعام ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سی خوبیاں رکھی ہیں. یہ مکمل زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک نظام ہے. اس دنیا کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، وہ سوسائٹی اور معاشرہ جہاں ہم رہتے ہیں وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اس کے اندر خوبصورتی کیسے پیدا ہو سکتی ہے، وہ سارے احکامات، سارے طریقے اسلام نے بتا دیے ہیں. اسلام صرف اللہ رب العالمین سے بندوں کو نہیں جوڑتا ہے، بلکہ اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان بنائے. اور اگر دنیا کے اندر کہیں کوئی انسانیت پائی جاتی ہے، جیسے ایک جملہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ دھرم سے پہلے اسلام، انسانیت ہے نا، ایک جملہ لوگ کہتے ہیں، لیکن اسلام کے بغیر انسانیت ممکن ہی نہیں ہے. اسلام کے بغیر انسانیت ممکن ہی نہیں ہے. انسانیت ہی ہے، اسلام ہی ہے جو انسانیت سکھاتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو لوگوں کو انسان بناتا ہو. اسی طریقے سے معاشرے اور سوسائٹی کو بہتر بنانا، مضبوط بنانا، اس کے لیے بھی اسلام نے بہت سی کوششیں کی ہیں. بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں جو ہمیں صاف طور پر یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ مضبوط کیسے ہو، آپسی تعلقات کیسے بنے اور ایک دوسرے سے الفت اور محبت کیسے قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہتر رابطہ کیسے ہو. اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے کئی سارے احکامات جاری کیے ہیں، کئی سارے حکم دیے ہیں. مثال کے طور پر اسلام نے اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ نماز کو فرض کیا ہے. صرف نماز نہیں فرض کیا بلکہ نماز باجماعت فرض ہے کہ علاقے کے لوگ، آس پاس کے ایک ہی محلے کے لوگ مسجد میں 5 مرتبہ اکٹھا ہو تاکہ ایک دوسرے کی خیر خیریت بھی پتہ چلے. جہاں پر نماز کے کئی سارے مقاصد ہے، نماز باجماعت میں ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے حالات پتہ چلے، لوگوں کی خیر خیریت پتہ چلے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. صحابہ اکرام کسی صحابی کو نہیں دیکھتے تھے کسی نماز میں تو اس کے گھر پر پہنچ جاتے تھے، کہیں طبیعت تو نہیں خراب ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکا. تو یہ نماز باجماعت کا فائدہ ہے. پھر اگر ہم تھوڑا اور وسیع کرتے ہیں اس دائرے کو، یعنی محلے سے نکل کر کے ہم تھوڑا اور جاتے ہیں، جیسے ایک علاقے میں، تو علاقے والوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہاں پر جمعہ قائم ہو اور لوگ ایک، یہ تو اور بات ہے کہ ممبئی شہر میں جہاں پر جگہ نہیں ہوتی ہے تو مسجدیں قائم کی جاتی ہے،
لیکن یہ کہ اصل آپ دیہات وغیرہ میں دیکھیں گے کہ نماز جمعہ کے لیے ایک ہی مسجد ہوتی ہے، کہ وہاں پر کیا ہے تمام لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ہفتے میں ایک مرتبہ تو ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد تھوڑا اور ہم پڑھتے ہیں تو عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں اللہ رب العالمین نے عیدگاہ کے اندر کی پورے شہر والے اور زیادہ سے زیادہ علاقے والے ایک جگہ اکٹھا ہو اور نماز ادا کرے، تو یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسی طرح سے صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کو اسلام نے واجب کیا، زکوٰۃ کو اسلام نے واجب کیا تاکہ اجتماعیت بنے۔ سالانہ طور پر ایک اور کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے کہ تمام لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں پر حج کے لیے جاتے ہیں، حج جیسے عظیم عمل کو انجام دیتے ہیں۔ کئی ساری تعلیمات اسلام کی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کو آپسی تعلقات مضبوط کرنا ہے، آپ کو اپنا معاشرہ اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ اسلام نے ان چیزوں سے بھی روکا ہے جس کی ذریعہ سے لوگوں کے اندر اختلاف اور انتشار اور پھوٹ ہو سکتا تھا، لوگوں کے اندر کینہ اور بغض، یہ سب میں بنیادی سبب ہوتا ہے کہ سوسائٹی کمزور پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے دل میں بغض یا کینہ نہ رکھو، ولا تدابروا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ یہ وہ اسباب ہیں جو انسان کے دل میں دوسرے کے تعلق سے پہلے صرف پیدا ہوتے ہیں، پہلے صرف حسد پیدا ہوتا ہے اور بعد میں وہ دونوں کو توڑنے کا سبب بن جاتا ہے، دوری پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے بغض اور کینہ آدمی کسی کے تعلق سے دل میں بیٹھا لے، کسی کے تعلق سے دل میں کوئی غلط بات کو بیٹھا لینا، یہ بغض اور کینہ ہے، بدگمانی ہے، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں سب میں پہلے اسی چیز سے روکا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی یہ سب میں جھوٹی بات ہے، بدگمانی سب میں جھوٹی بات ہے جس کے ذریعہ سے شیطان تمہارے اندر پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسد مت کرو، بغض مت رکھو، کینہ مت کرو۔ اسی طرح سے ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تجارت کرنے جاتے ہو، لین دین کرتے ہو، اگر کوئی آدمی سامان خرید چکا ہے، بھاؤ تاؤ ہو چکا ہے، دکاندار سے طے ہو چکا ہے، اور پھر آپ جا کر کے اس چیز کی قیمت بڑھا دو اور کہو کہ میں اسے اتنے میں لوں گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ دوسرے کے دل میں، خریدنے والا جو ہے اس کے دل میں یہ کینہ پیدا کرنے کا سبب بنے گا، اس کے دل میں آپ کے تعلق سے یا دکاندار کے تعلق سے برائی پیدا ہوگی اور پھر وہ پھوٹ کا سبب بنے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام راستے بھی بند کر دیے جو معاشرے کو کمزور بنا سکتے تھے۔ ایک تو شریعت نے ان چیزوں کا حکم دیا جو معاشرے اور سوسائٹی کو مضبوط بناتی ہے، آپسی تعلقات کو مضبوط بناتی ہے، اور حقوق بتائے لوگوں کے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں بتائی، اور اسی طریقے سے ان چیزوں سے روک دیا جو پھوٹ اور کینہ اور اسی طرح سے معاشرے اور سوسائٹی کو کمزور کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں اگر اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے، ہمارے دل میں اگر پائی جاتی ہے، تو سب میں پہلے ہمیں اپنے طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس حسد اور کینے کو ختم کریں۔ ایک دوسرے کے تعلق سے کوئی بغض یا کینہ اگر دل کے اندر ہو تو اسے ختم کرنا، اسے دور کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر پیر اور جمعرات کے دن، ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا یہ کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے سارے لوگوں کی مغفرت کر دو سوائے مشرک کے اور جس کے دل میں کینہ ہو۔ یعنی ایک مشرک کافر، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس کے دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے، وہ مسلمان جس کے دل میں اپنے بھائی یا اپنے رشتہ داروں یا کسی کے بھی تعلق سے، دوسرے مسلمان کے تعلق سے کوئی کینہ یا حسد موجود ہو، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے انظروا ہذین، ان دونوں کو مہلت دو، ان دونوں کو ٹائم دو، ان دونوں کی مغفرت کو روک دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ کل جمعرات کا دن تھا،
اب آپ اس حدیث کی روشنی میں غور کریں کہ ہماری مغفرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو یا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی طرح کا بغض یا حسد پایا جاتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہماری مغفرت روک دی گئی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں صاف ہے کہ ایسے بندے کی مغفرت روک دی جاتی ہے جس کے دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے کینہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف، بلکہ شریعت نے کئی ساری آیتیں ہمیں ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے کہ بندہ خود اپنے آپ سے یہ کوشش کرے کہ کسی کے تعلق سے کینہ نہ ہو۔ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بدگمانی ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل، کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کرے، 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کرے۔ اگر آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو پیر اور جمعرات والی حدیث بھی یہاں پر آتی ہے کہ 3 دن کا گیپ دونوں دنوں کے درمیان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کرے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دونوں بات چیت کو بند کرتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک چہرے کو اس طرف کر لیتا ہے، دوسرا اس چہرے کو اس طرف کر لیتا ہے۔ مطلب 2 لوگ اگر آمنے سامنے آ رہے ہیں تو ایک اپنا چہرہ ادھر کر لے گا اور آنے والا چہرہ اس طرف کر لے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا، دونوں اپنے اپنے چہرے کو پھیر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں سب میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعہ سے شروعات کرتا ہے۔ یعنی اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کوئی بڑا تحفہ، کوئی ہدیہ نہیں دینا ہے، اس کی گھر پر دعوت نہیں لینا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے، بس آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سلام کر لینا ہے۔ گویا کہ آپ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کی طرف ایک بنیادی قدم بڑھا لیا۔ اور سلام ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ کتنا آسان طریقہ شریعت نے پوری رہنمائی کر دی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی انتشار، کوئی بغض، کوئی کینہ اگر پایا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں اس خطبہ کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں کہ جہاں پر ضروری ہے کہ ہم اپنے طور سے اختلاف اور انتشار کو پہلے کوشش تو یہی ہونی چاہیے، کوئی تیسرا آ کر ہمارے اختلاف کو ختم، بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ 2 بھائیوں کے درمیان، 2 پڑوسیوں کے درمیان، 2 مسلمانوں کے درمیان، 2 علاقہ میں رہنے والوں کے درمیان اگر اختلاف ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ ایک تیسرا آدمی آئے اور ان کے اختلاف کو ختم کرے، ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، اور اسی طرح سے ان دونوں کو ملانے کی، ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ والی عبادت جو ہے آج اسے لوگ عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کئی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، لوگوں کے درمیان الفت اور محبت قائم کرا دینا، یا ایک گھر میں اگر بھائی اور بہن ہیں، اگر ایک بھائی دیکھتا ہے کہ میرے ایک بھائی اور بہن کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو باہر کے معاملات تو جانے دے، گھر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مزے لے کر کے دیکھتا ہے، اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس کے اندر، ان کے اختلاف کے اندر، ان کے لڑائی کے اندر دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو معاشرہ اور سوسائٹی ہم کہاں سے اس کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اصلاح بین الناس کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرائیے، لوگوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتلاؤں جو نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقہ سے زیادہ بہتر ہے؟ اس میں لفظ نفلی نہیں ہے، لیکن محدثین نے یہی کہا کہ یہ عبادت جو ہے فرائض کے مقابلے میں کم ہے،
لیکن یہاں پر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیا میں ایسی عبادت نہ بتلاؤں جو نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقہ سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر تم دیکھو کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو انتظار مت کرو، یا یہ کہ بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ایسا سبب پیدا ہو گیا ہے، تو تم انتظار مت کرو کہ وہ میرے پاس آئیں گے۔ آج معاملہ کیا ہوتا ہے، جب دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور کسی سے کہا جائے کہ آپ تو صلح کرا سکتے تھے، اگر آپ شروع میں یہ جملہ کہہ دیے ہوتے تو ان کا اختلاف ختم ہو جاتا۔ کئی مرتبہ ہوتا کیا ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، ایک تیسرا آدمی جو دیکھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے درمیان صرف الفاظ کی غلط فہمی ہے، سوچنے کا نظریہ غلط ہے۔ اگر دونوں کو بتلا دیا جائے کہ دونوں کا نتیجہ ایک ہے، جو دونوں سوچ رہے ہیں نتیجہ ایک ہوگا، تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ آدمی کوشش نہیں کرتا ہے، حالانکہ اس کا یہ کوشش کرنا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اور نماز اور اسی طرح سے روزے سے افضل عمل بتلایا ہے۔ آپ کا ایک جملہ کہہ دینا، کئی مرتبہ سوسائٹی کا یا گھر کا ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے، بڑا بھائی ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ کبھی چاچا ہوتے ہیں کسی خاندان میں، کہ اگر وہ دو بھائیوں کے درمیان ہوتی ہوئی لڑائی کو جا کر کے صرف کہہ دے تو دونوں کے درمیان اختلاف ختم ہو جائے، دونوں کی لڑائی ختم ہو جائے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، میرے پاس وہ آئے ہی نہیں، میرے پاس آتے تب میں کرتا، میں کیوں برا بننے جاؤں؟ یہاں برا بننے کا سوال نہیں ہے، یہاں پر آپ اپنے اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس پر کتنا اجر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز، روزے اور صدقے سے افضل عمل بتلایا ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو ایوب، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں، ایسا صدقہ نہ بتلاؤں جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصلح بین الناس اذا فسدوا واذا تباغضوا، جب لوگ آپس میں فساد کرنے لگے، اختلاف کرنے لگے، یا ان کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے بغض پیدا ہو۔ فساد اور اختلاف بڑی چیز ہے، اس سے کمتر ہے کہ بغض یعنی شروعات۔ اگر بغض پیدا ہو اور اسی وقت تم ان کے درمیان صلح کرا دو، یہ ایسا صدقہ ہے یحبہ اللہ ورسولہ، کہ جسے اللہ اور اس کے رسول زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی صلح کرتا ہے تو ہر جوڑ کے بدلے میں، انسان کے جسم میں جو جوائنٹس ہوتے ہیں تقریباً 360 جوائنٹ ہوتے ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے، وہ صدقہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صدقے کی مثالیں دی کہ تم یہ کرو تو یہ بھی صدقہ ہے، ایسا کرو تو بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح سے اچھی بات کرو صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں سب میں پہلے نمبر پر جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تعدیل بین اثنین، اگر دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، تم ان کے درمیان جا کر کے صلح کرا دیتے ہو، انصاف کرا دیتے ہو، تو یہ بھی کیا ہے، یہ صدقہ ہے، اور اسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خود لوگوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حسن، اپنے پوتے ناتی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار کہا ایک موقع پر کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کو جو سردار کہا تھا اس بنیاد پر کہ یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان میرا یہ ناتی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ صلح کرائے گا، اس لیے یہ سردار ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، تو اس وقت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دو خلیفہ ہو گئے تھے۔
تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرسی کو، اپنے عہدے کو چھوڑ دیا. مسلمانوں کا امیر بننا ایک بڑی بات تھی، ایک بڑا شرف تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ اسی شرف کو چھوڑ کر کے کیا ہے؟ سردار ہوں گے. سید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس شرف کو چھوڑ دیں گے، لیکن پھر بھی یہ لوگوں کے اسی شرف کو چھوڑ دینا ان کے لیے سرداری کا لقب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے. اور انہوں نے اس خلافت کی ذمہ داری کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سونپ دیا تھا، اور اسی کو عام الجماع کہا گیا کہ اتحاد کا سال ہے، اتفاق کا سال ہے. مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمی ہوئی تھی صحابہ اکرام کے بارے میں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا، اور اس کے بارے میں کئی سارے دلائل ہیں کہ صحابہ اکرام یہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو چکا ہے. تو یہاں پر اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس اختلاف کو ہم اس اختلاف کے بارے میں اب ذہن میں نہ لائیں، بلکہ آپ یہ سوچے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرسی کو چھوڑا، اپنے عہدے کو چھوڑا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا کہ اب آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیے. اور اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید کہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی سارے ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزوں کو چھوڑ کر اتحاد، اتفاق، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں یا ان کے درمیان لڑائی بڑھ سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جاتے اور ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابی مسجد نبوی میں دوسرے صحابی سے قرض کا مطالبہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میرا قرض واپس دے دو. قرض زیادہ تھا اور جنہوں نے قرض لیا تھا انہوں نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دے دو، یا ابھی میں اتنا دے سکتا ہوں اور ابھی تھوڑا بعد میں دوں گا. انہوں نے اپنے طریقے سے بات کیا، یہاں تک کہ دونوں کی آواز تیز ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا پردہ اٹھایا اور کہا، اچھا اس صحابی نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا، میں تمہیں ٹائم نہیں دوں گا، مجھے ابھی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھا رہے ہیں. دیکھیں جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر میں ان کو سمجھاؤں گا، ان سے کہوں گا تو یہ راضی ہو جائیں گے. ایک جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے ان کے درمیان جو اختلاف بڑھ رہا تھا اسے وہیں پر ٹھنڈا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے. پھر وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیسا چاہے ویسا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو، تم ان کا قرض آدھا کرو، اور جو دوسرے صحابی تھے ان سے کہا کہ تم ابھی لا کر ان کا قرضہ ادا کر دو. یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو نماز چھوٹی ہے، یا یہ چھوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اول وقت سے پیچھے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں جو نماز سے پیچھے رہ گئے زندگی میں 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک وہ وقت جو خیبر فتح کرنے گئے تھے اور یہود سے لڑائی کرتے وقت تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ عصر کی نماز لیٹ ہو گئی تھی. ایک وہ. دوسرا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، مسجد قباء مسجد نبوی سے دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ قباء میں 2 مسلمانوں کے درمیان، 2 قبیلوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا آپ نے کہا یہ لڑائی کہاں ہو رہی ہے، فوراً مجھے لے کر چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا لڑائی ہو رہی ہے آنا تو میرے ہی پاس ہے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قاضی تھے فیصلے کے لیے تو میرے ہی پاس آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. آپ نے صحابہ سے پوچھا لڑائی کہاں ہو رہی ہے، لوگوں نے بتلایا فلاں فلاں جگہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں اور وہاں صلح کرانے بیٹھتے ہیں. وہاں صلح کرا رہے ہوتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور لیٹ ہو رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ آنے والے ہیں، آپ کو دیر ہوگی، آپ ہی امامت کیجیے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اور وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے بیٹھ گئے اور نماز میں تاخیر ہو گئی.
یہاں پر کوئی یہ دلیل نہ بنائے کہ یہ نماز سے افضل عمل ہے فرض نماز سے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات چیت کر رہے ہیں، ایک فریق راضی ہونے کو تیار ہے اور آپ اسی درمیان اٹھ کر کے آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا ذہن بدل جائے، تیار نہ ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ پہلے ان کو راضی کر لیا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عبادت ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. اگر آپ یہ غور کریں کہ آپ کا ایک جملہ، آپ کا ایک قدم یا آپ کا ایک فون کال اگر یہ لوگوں کے درمیان صلح کرا سکتا ہے، لوگوں کے اختلاف کو ختم کر سکتا ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ سے معاشرہ اور سوسائٹی بہتر بنتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر آپ صلح نہیں کراتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کی چنگاری دوسروں تک بھی پہنچتی ہے. وہ جو انتشار ہے اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی، سوسائٹی کے دوسرے افراد بھی اس کا نقصان اٹھاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش کریں کہ کس طرح سے اختلافات کو ختم کیا جائے. ایک چھوٹی سی مثال دے لیں کہ اگر ہمارے ہی گھر میں اختلاف ہو جائے اور کوئی ایسا موقع آتا ہے جو خوشی کا موقع ہو، اور وہاں پر وہ آپ کا بھائی جو آپ کے ساتھ زندگی بھر رہا ہے، جس نے آپ کے بچپن میں آپ کو اٹھایا ہے، آپ کے لیے کیا 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 ہے، اور وہی بھائی نہ رہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو تکلیف کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے کہ کاش وہ بھی ہوتا، اس کے بچے بھی ہوتے، ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے، ملاقات ہوتی. تو کہیں نہ کہیں جو اختلاف اور انتشار ہوتا ہے اس کا نقصان اس کو بھی پہنچتا ہے جو صلح کرانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. اور اسی لیے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اصلاح بین الناس کے تعلق سے کہ اصلاح بین الناس میں رازداری کا خیال رکھا جائے، رازداری کا خیال رکھا جائے. اس کے کچھ اصول ہیں، طریقے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. کہ سارے سرگوشیاں جو کانافوسی ہوتی ہے، ایسی کانافوسی یہ خیر والی نہیں ہوتی ہے، بھلائی والی نہیں ہوتی ہے. وہی کانافوسی بھلائی والی ہوتی ہے جو صدقے کا حکم دے. یعنی آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ صدقہ کرے تو اس کے صدقے سے ایک بڑا کام ہو جائے گا، اور آپ نے اس کو آہستہ سے جا کر کہہ دیا کہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ ایک طرح کی کانافوسی ہے، لیکن یہ جائز ہے اور یہ بہترین کانافوسی ہے. اور الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کسی بھلا کام کرنے کا آپ نے کسی کو حکم دے دیا. کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، آپ اسے لوگوں کے درمیان کہے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، وہ آپ کی بات کو سنے گا؟ آپ سے ناراض ہو جائے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو غلط کام سے روکنا چاہتے ہیں، تو اس کے کان میں ہی کہنا ہوگا، آہستہ سے تنہائی میں کہنا ہوگا. تو یہ ایک طرح کی کانافوسی ہے. اور اصلاح بین الناس، تیسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اگر لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا مقصد ہو، لوگوں کے درمیان صلح کرانا مقصد ہو، تو یہ بھی کانافوسی بہت بہترین کانافوسی ہے. اور اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو یہ کام اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کرتا ہے، یعنی آپ کو یہ کام اپنا بڑا بننے کی خاطر نہیں. کئی لوگ کیوں کرتے ہیں کہ میں بڑا بن جاؤں، دونوں کی نگاہ میں میں بڑا بن جاؤں، اس لیے کام کرتے ہیں. بڑا بننے کے مقصد سے نہیں، بلکہ آپ کو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشی کی خاطر یہ کام کرنا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو یہ کام اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، ہم اسے یقیناً بڑا اجر عطا کریں گے. تو آپ کو اصلاح بین الناس کیوں کرنا ہے؟ بڑے بننے کے لیے نہیں. کئی لوگ کرتے ہیں، کئی لوگ آپ دیکھیں گے کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے بڑا بننا، کہ لوگ، علاقے کے لوگ، محلے کے لوگ میرے پاس آ کر بیٹھے. اس مقصد سے نہیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے کبھی کبھار خود بخود لوگ کرنے لگتے ہیں، جڑنے لگتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہونا چاہیے، چاہے لوگ آپ کے ساتھ جڑے یا نہ جڑے. دوسری چیز اصلاح بین الناس میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ دونوں کی رازداری، دونوں کا راز آپ کے پاس ہوگا. اگر آپ بڑھتے ہیں، اس میدان میں جاتے ہیں، کئی لوگ کرتے ہیں اور ان کو سنا جاتا ہے کہ جب کوئی چوتھا شخص ان کے پاس آتا ہے تو دونوں کی کہانی بتانے لگتا ہے کہ ارے دونوں کے درمیان، کہتا ہے لڑائی کیوں ہوئی؟ وہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے. آپ صلح کرانے گئے تھے، آپ ایک اجر کو حاصل کر رہے تھے،
اجر حاصل کرنے کے بجائے اب کیا ہے، آپ اپنے اوپر گناہ کا بوجھ بلا وجہ کا لاد رہے ہو. تو رازداری کا خیال رکھا جائے. جو بھی فریق ہو، کئی مرتبہ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور محلے کے لوگ یا والدین سوچتے ہیں، لڑکی یا لڑکے کے والدین سوچتے ہیں کہ یہ آدمی ہے جو صلح کرا سکتا ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو لے جاتے ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، وہی آدمی ان کے راز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگتا ہے. تو رازداری کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ امانت ہوتی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. اسی طرح سے تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے. اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے مقصد سے آپ کو جھوٹ بولنا پڑ جائے تو وہ بھی جائز اور درست ہے. اس میں بھی شریعت نے جھوٹ کو کہیں پر بھی پسند نہیں کیا ہے. جھوٹ ایسی چیز ہے کہ شریعت نے اسے کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے، صرف 3 جگہوں پر. ایک وہ آدمی جو اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ کہتا ہے، بیوی کو منانے کے لیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی جملہ کہتا ہے جو جھوٹ کی طرح ہے، تو اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. کیونکہ میاں اور بیوی کا ٹوٹنا، میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف کا پیدا ہونا، یہ خاندان کے ٹوٹنے اور ایک نئی نسل جو بڑھنے والی ہے ان کے فاسد اور برباد ہونے کا سبب بنتا ہے. اسی طریقے سے دو دوستوں لڑائی کے میدان میں جھوٹ بولنا. اور تیسری جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہو، لیکن الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے مقصد سے جھوٹ کہتا ہے یا یہ کہ ان کے درمیان چغلی کرتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چغلی بھی جائز ہے. لوگوں کے درمیان صلح کرانا اگر مقصد ہو، جیسے 2 دوست ہیں یا 2 بھائی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ ایک کے پاس جائے اور کہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم سے صلح کر لے. اس نے کہا نہیں ہے آپ سے، لیکن آپ کہتے ہیں وہ تو پریشان ہے، وہ خود اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ کیوں میرے بھائی سے لڑائی ہو گئی. تو اس طرح کا جملہ آپ دونوں جگہ جا کر کہہ دیتے ہیں تو دونوں کے درمیان جو بغض، حسد یا لڑائی کی جو آگ جل رہی تھی وہ کیا ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور دونوں کے درمیان یہ صلح کرانے کا سبب بنتی ہے اور صلح کرانا آسان ہو جاتا ہے. ایک آخری چیز جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عام طور پر جب نئے نکاح ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ لڑکے اور لڑکی میں یعنی شوہر اور بیوی میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں. اختلاف پیدا ہوتا ہے. اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہم کیوں بیچ میں جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لڑکی کے والدین تک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اگر والد نہیں ہے، لڑکی کا بھائی ہے، تو بھائی لڑکی سے یہ کہتا ہے ابا نے شادی کرائی تھی میرے پاس کیوں آتی ہو، ابا نے شادی کرائی تھی میرے پاس کیوں آتی ہو. بلکہ بھائی ولی ہے، بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی لڑکی کا چونکہ ولی ہے، والد نہ ہونے کی صورت میں تو وہ آگے بڑھ کر کے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے. یہ وہ لڑائی ہے جو شیطان کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید ابلیس اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے چیلوں کو دنیا میں پھیلاتا ہے. جب شام ہوتی ہے اس کے چیلے لوٹتے ہیں تو ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو شراب پلا دیا. ابلیس کہتا ہے تو نے کوئی ایک بڑا کام نہیں کیا، توبہ کر لے گا، یا نشہ ختم ہوا تو سمجھ میں آئے گا اسے. ایک کہتا ہے میں نے چوری کروا لیا، ایک کہتا ہے میں نے زنا کرا دیا. سب کے بارے میں ایک کہتا ہے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں گے. لیکن ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کرائی یہاں تک کہ ان کے درمیان طلاق ہو گیا. تو ابلیس اسے اپنے قریب بیٹھا کر کے اس کی پیٹھ تھپاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اس نے بڑا کام کیا ہے. تو یہ اختلاف کو ختم کرنے کی بہت زیادہ کوشش ہونی چاہیے. اور اس میں والدین کا اہم کردار ہوتا ہے کہ والدین اپنی انا اور اکڑ میں نہ رہے کہ بیٹی میری ہے یا بیٹا میرا ہے، بلکہ چونکہ یہ خاندان کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے اور اگر اولاد ہو تو نسل کے برباد ہونے کا سبب بنتا ہے. تو اس اختلاف کو ختم کرنے کی اور ایسے طرح سے اور بھی جو اصلاح بین الناس کے طریقے ہو سکتے ہیں، 2 مسلمانوں کے درمیان، 2 سگے بھائیوں کے درمیان، 2 پڑوسیوں کے درمیان، ہمیں اگر ہمارا ایک جملہ یا یہ کہ ہم تیسرے فرد ہوتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی اختلاف کی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ لڑائی ہو رہی ہے،
تو پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرائی جائے، اور اس کی فضیلت کو ہم نے جانا کہ اللہ رب العالمین نے اس پر کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اگر دیکھے کہ ان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اور ہم بہتر کر سکتے ہیں، ان کے درمیان صلح کرا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں آگے بڑھ کر کے اس اجر کو اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہے، پریشان ہے، ان کی بیماریوں اور پریشانیوں سے انہیں شفا عطا فرما۔ جو کسی طرح کے قرض یا صعوبت میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں ان مشکلات سے نجات دلا۔ اللہ رب العالمین تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک